بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 18 دن پہلے اس پروگرام کیپٹل ٹاک میں نے ایک بات کہی تھی، ایک بات جو ہے اس کو میں عرضداشت کہہ سکتا ہوں، اور اس پہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے کافی اعتراض کیا تھا۔ وہ کیا بات تھی ذرا سنیے۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں الیکشن ہونا چاہیے، عام انتخابات ہونے چاہیے۔ وہ لوگ جو ان انتخابات کو ہیلے بہانوں سے ملتوی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ باز آ جائیں، کیونکہ فائدہ اس میں پاکستانی قوم کا نہیں ہے۔ اگر الیکشن ملتوی ہوا تو فائدہ صرف آپ کا ہوگا، آپ کا ذاتی فائدہ ہے، اس میں آپ کا ذاتی سیاسی مفاد ہے الیکشن کو ملتوی کرانے میں، کیونکہ شاید آپ کا ٹینیور تھوڑا بڑھ جائے گا۔ تو اس کام سے باز آ جائیں، اور ہمیں امید ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی جو ہیں اس قسم کی سازشوں کا راستہ روکنے کے لیے بہت جلد کوئی نہ کوئی حکمت عملی اختیار کریں گے اور کوئی اعلان بھی کریں گے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے بعد ایک ہیئرنگ کی، اور 8 فروری کو الیکشن جو ہے اس کو یقینی بنایا، اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ الیکشن شیڈول کا اعلان کریں۔ الیکشن شیڈول کا اعلان ہو گیا، لیکن اب جو اہم ترین سوال ہے وہ یہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن تو ہو جائے گا، لیکن کیا یہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوگا؟ اس حوالے سے جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ابھی تک پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا خطرہ موجود ہے؟ کیا تحریک انصاف کے جو سابقہ چیئرمین ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں، ان کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوششیں ابھی تک جاری ہیں؟ اور جو انہوں نے ایک الیکشن کمیشن کے حکم پر نیا الیکشن کروایا اور بلا مقابلہ چیئرمین منتخب کروایا بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کو، تو جو بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ہیں، کیا وہ جو بلے کا نشان ہے اس کو ریٹین کر پائیں گے؟ تو اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے بیرسٹر گوہر علی خان۔ بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو میر صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے پوچھوں بلے کے نشان کے بارے میں، تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کوئی اتنے نیو کمر نہیں ہیں پالیٹکس میں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے 2008 میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا۔ ہاں بالکل لڑا تھا۔ تو اس وقت میرا خیال ہے تحریک انصاف تو میدان میں نہیں تھی، اس نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ آپ کا مقابلہ اے این پی سے ہوا تھا دیر میں، بنیر میں، ڈسٹرکٹ بنیر میں ایکچولی ہوا تھا۔ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ان دنوں میں جو تھی انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا لائرز موومنٹس کی وجہ سے، اور مشرف صاحب نے جو پی سی او لگایا تھا اس کی وجہ سے۔ تو پی ٹی آئی تو نہیں تھی، البتہ ہمارا مقابلہ بالکل اے این پی کے ساتھ تھا۔ شیرپاؤ صاحب بھی تھے، شیرپاؤ کی بھی پارٹی تھی، تو یہ اور آپ دوسرے نمبر پہ آئے تھے؟ ہاں میں رنر اپ رہا تھا۔ جی اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا پارٹی کا چیئرمین اس لیے بنایا گیا ہے کہ جو پارٹی ہے وہ بلے کا نشان بچانا چاہتی ہے، اور اگر آپ کو چیئرمین نہ بنایا جاتا تو خطرہ تھا کہ بلے کا نشان چلا جائے گا؟ نہیں میر صاحب، دیکھیں ایک پرنسپل ڈیسیجن تو لینا تھا، اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا گیا، جس طریقے سے پی ٹی آئی کو ٹریٹ کیا گیا، جس طریقے سے کیسز کیے گئے، جس طریقے سے کوشش بار بار ہوتی رہی کہ خان صاحب کو آؤٹ کیا جائے، اور ایک اپلیکیشن ایک آئی تھی کہ جی وائی ناٹ ہی شوڈ بی ریموڈ ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی، پھر دوسری پٹیشن آئی، وہ ختم ہو گیا، ایک اور پٹیشن آئی، اور ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو ہمیں یہ رسک ضرور ہو گیا تھا، اور الیکشن کمیشن کے سامنے ایک پٹیشن پڑی تھی جس میں ہمیں سب سے پہلے نوٹس ملا تھا 4 دسمبر 2022 کو۔ اس کیس میں بھی یہ 1-2 ہیئرنگ ہوئی، تو اس میں پہلے ایک مرتبہ الیکشن کمیشن نے آرڈر کیا تھا، ریزرو کیا تھا 28 مارچ کو، پھر اس کا ڈیسیجن آ گیا تھا جولائی میں۔ اس کے بعد کمیشن نے ایک نوٹس دے دیا تھا اگست میں، اور اس پہ ہیئرنگ بھی کر لی سپٹمبر میں، لیکن اس کا ڈیسیجن آ گیا تھا 23 نومبر کو۔ تو یہ ایک رسک ہو گیا کہ الیکشن کمیشن نے بار بار کہا کہ آپ انٹرا پارٹیز الیکشن کرائیں، اور اگر خان صاحب کو اس سٹیج پہ ہم لے کے آ جاتے، اور الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن کر دیا تھا خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا، جو میں سمجھتا ہوں بالکل آئین کے آرٹیکل 63(1)H کے بالکل خلاف ہے، لیکن خان صاحب نے ایک بڑا ہارڈ ڈیسیجن لیا تھا کہ نہیں، میں پرسنلی نہیں کرتا، لیکن آپ کوشش کریں کہ بلہ بچ جائے، پارٹی کی نشانی بچ جائے، اور پارٹی کا سمبل بچ جائے۔ تو اس لیے یہ ہارڈ ڈیسیجن لینا پڑا کہ خان صاحب الیکشن نہیں لڑیں گے، لیکن میں الیکشن لڑوں گا ان کے انسٹیٹ۔ اچھا اب یہ جو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 5 ممبر بینچ نے ایک ہیئرنگ کی ہے اور اپنا فیصلہ جو ہے اس کو محفوظ کر لیا ہے، تو جو آج ہیئرنگ ہوئی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ آپ کو یقین ہے کہ الیکشن کمیشن کو ایسا فیصلہ نہیں کرے گا جس سے آپ کو سیاسی نقصان پہنچے؟
دیکھیں میر صاحب، خدشہ ہمارا پہلے دن سے رہا ہے اور ابھی بھی بڑا خدشہ ہے، اور اگر ایسی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم سے بھلا لیا جاتا ہے یا بھلا ہمیں الاٹ نہیں کیا جاتا جو کہ ہمارا سمبل ہے، میں اس کو بہت سیریس سمجھتا ہوں۔ اس سے پاکستان کے جو 25 کروڑ عوام ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی 70% ووٹر اور سپورٹر ہے، یہ ان کی رائٹ کی وائلیشن ہوگی۔ اگر آپ بھلا الاٹ نہیں کریں گے اور 22 تاریخ تک ہم نامینیشن پیپر فائل کریں گے اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کہیں کہ بھلا آپ کا نشان نہیں ہے، تو ہمارے سارے کینڈیڈیٹس جو ہوں گے وہ انڈیپینڈنٹ مانے جائیں گے۔ وہ کہاں لوگ ہوں گے، کس نشان پہ وہ الیکشن لڑیں گے؟ تو وہ لوگ ڈس انفرنچائز ہو جائیں گے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور اگر وہ ڈس انفرنچائز جو نہیں بھی ہوتے اور کسی نشان پہ وہ لوگ پھر بھی ہمیں ووٹ دیتے ہیں، تو اگر الیکشن کمیشن آپ سے بلے کا نشان واپس لیتا ہے تو پھر آپ کیا اس پہ پہلے ہائی کورٹ میں جائیں گے یا پھر ڈائریکٹ سپریم کورٹ؟ ہم ہائی کورٹ جائیں گے، اس کے خلاف اپیل نہیں تو ہائی کورٹ جائیں گے، اور ہائی کورٹ کے بعد پھر ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ یہ البتہ مجھے امید ہے کہ عدلیہ انٹروین ضرور کرے گی۔ میرے ساتھ بڑا سیریس ایشو ہے پاکستان کے 70% عوام کا، یہ صرف اور صرف آپ یہ کہیں کہ یہ الیکشن اس طریقے سے ٹھیک نہیں، ادروائز جو سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے 175 پولیٹیکل پارٹیز ہے، اس 175 پولیٹیکل پارٹیز میں تقریباً 15-16 پولیٹیکل پارٹیز دے میک اٹ ٹو دا پارلیمنٹ۔ ہم نے جو الیکشن کرائے ہیں وہ سب سے بہترین پروسیس کے طریقے سے کیے ہیں، شیڈول ایشو کر لیا، نامینیشن فارم کال کر لیے سب کو، اور ہمارے ووٹر کتنے؟ لیکن آپ تو بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ تو یہ پروسیس ہے، وہ پروسیس کیسے تھا؟ مشرف صاحب جس وقت قانون لے کے آئے تھے تو اس وقت یہ الیکشن ہونا تھا بائی سیکریٹ بیلٹ، بعد میں ابھی موجودہ میں سیکریٹ بیلٹ نہیں ہے، اور بلا مقابلہ یہ کہ آپ الیکشن اناؤنس کریں گے، اور اگر آپ کے خلاف مقابلے میں پینل نہیں آتا، اے این پی میں بھی ایسا ہوا ہے، پیپلز پارٹی میں بھی ایسا ہوا ہے، پی ایم اے پی میں بھی ایسا ہوا ہے، ایم کیو ایم میں بھی ایسا ہوا ہے، لوگ کر دیتے ہیں، اور اگر آپ اناؤنس کرتے ہیں اور کوئی پینل نہیں آتا، بیسک بات یہ ہے خان صاحب نے اناؤنس کیا یہ میرا نامنی ہے، اور جس وقت نامنی کا اعلان کیا ہمارے پاس 8,37,950 ووٹر ہیں، ان ووٹروں میں سے ایک بھی آپ آگے کے مقابلے پہ کوئی اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو عمران خان نے نامینیٹ کیا؟ یس، مجھے خان صاحب نے نامینیٹ کیا، اگر کوئی ایسا نہ ہوتا میں خود چل کے آتا تھا تو obviously 20 بندے آ جاتے۔ خان صاحب نے نامینیٹ کیا، اور یہی ریزن ہے الحمدللہ ہمارے پولیٹیکل پارٹی میں سب سے زیادہ کا پولیٹیکل لیڈرشپ موجود ہے، اور بہترین قسم کی پولیٹیکل لیڈرشپ موجود ہے، ایکسپیرینس لیڈرشپ۔ تو ابھی آپ کو خطرہ نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف بلے کا نشان آپ سے جائے گا، آپ کی پارٹی پر پابندی بھی لگ سکتی ہے؟ پابندی کوئی نہیں لگ سکتی، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ پابندی لگا دے، کوئی ایسا طرح تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس سے بلہ لے لیں تو پھر پابندی نہ بھی ہو تو آپ نے پارٹی کو بہت بڑا ڈیمیج کیا، اگر آپ ان کو بھلے کا نشان نہ دیں۔ اسی کی وجہ سے تو ہم نے اتنے سیویئر اسٹیپ لے لیے۔ نو باڈی کوڈ ہیو تھاٹ کہ 27 سال اتنی سٹرگل کرنے کے بعد خان صاحب جو اس پارٹی کی بنیاد رکھی وہ اس مقام تک لے کے آیا۔ آپ نے ہندوستان ٹائمز اور انڈیا ٹوڈے پڑھا ہوگا، اس الیکشن کو انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن آپ سینچری آپ چیئرمین ہے۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین کا 100 سالوں میں اتنا تذکرہ نہیں ہوا جس طرح اس کا۔ اچھا گور صاحب، فرض کریں کہ آپ کو بلے کا نشان مل جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کی پارٹی نے ٹکٹیں تقسیم کرنی ہے، تو سب سے بڑا صوبہ پنجاب جو ہے وہاں پہ آپ نے قائم مقام صدر بنایا حماد اظہر صاحب کو۔ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ ایک کیس میں مفرور ہیں، آج ان کا شناختی کارڈ بھی بلاک ہو گیا ہے، تو انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جن افراد سے جبراً پریس کانفرنسیں کروائی گئی ان کی بڑی تعداد واپسی کی خواہش مند ہے، ایسے افراد کو پارٹی میں واپسی کا اعلان کرنا ہوگا، جس کے بعد کیس ٹو کیس بنیاد پہ فیصلہ صرف عمران خان کریں گے۔ عمران خان تو جیل میں ہے، وہ کیسے فیصلہ کریں گے؟ دیکھیں خان صاحب چاہے جیل میں چاہے آؤٹ سائڈ ہے، چاہے وہ چیئرمین کا نام اس کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے، وہ چیئرمین تھے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، اور وہ چاہے جیل میں اور چاہے باہر ہے وہی فیصلہ کرتے ہیں، اور ہم انسٹرکشن ہمیشہ انہی سے لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اور ان کی مرہونی اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کو اتنی فیسلٹی ملی ہوئی ہے کہ اس کا جو رہنما جیل میں ہے تو جیل کے اندر ہونے کے باوجود وہ جیل کے اندر بیٹھ کے پارٹی چلا رہا ہے؟ نہیں بالکل انسٹرکشن ہم ضرور لیتے ہیں، جب ملتے ہیں باتوں میں تھوڑا ٹائم ملتا ہے، بالکل ہمیں فیسلٹیز وہ نہیں دی گئی ہے، اور اسی کا تو ہمارا بہت بڑا گریوینس ہے۔ ہم جب ملتے ہیں، میں کل ملنے کے لیے گیا تھا پرسوں، تو یہ ملاقات کے لیے چلے گئے تھے، تو وہاں سے ہم سے پن لیا جاتا ہے، پیپر لیے جاتے ہیں بڑے مشکل سے، اور سارے پیپر کو بار بار دیکھا جاتا ہے کہ کون سی چیزیں لے کے آتے ہیں، بار بار کوئی وہ فیسلٹیز نہیں دی، لیکن یہ انسٹرکشن تو بہرحال خان صاحب سے ہی ہم نے لینے، اور خان صاحب نے ہی سارے فیصلے کرنے۔ تو لیکن یہ بتائیں نا کہ حماد اظہر صاحب جو خود انڈر گراؤنڈ ہیں اور منظر عام پہ نہیں آ سکتے، صرف کوئی ایک آپ کا جو آن لائن جلسہ ہوا کل رات کو، جی ہاں بالکل، اس آن لائن جلسے میں وہ نظر آئے، تو وہ کیسے یہ معاملہ چلائیں گے؟ پنجاب کا صدر جو ہے وہ اگر
لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹلی ملاقات نہیں کر سکتا تو ٹکٹیں کیسے تقسیم کریں؟ آن لائن جلسہ تو پہلے یہ بتاؤں بہت بہترین تھا، بہت بہترین جلسہ ہوا تھا، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ 4 ملین پیپل نے ان کو دیکھا. اٹس اے لاٹ. 9 بجے شروع ہو گیا تھا، اٹ کنٹینیو ٹل 2 o'clock. میری اسپیچ کا تقریباً 2 بجے اور کوئی انٹرپشن نہیں ہوئی؟ کوئی اور دیکھیں اسپیڈ ڈاؤن کر دی گئی اور لوگوں کو بڑا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اگر آپ کے پاس موجودہ دور میں آپ کسی کو کہو اور وہ بھی ویکنڈ پہ کہ آپ سلو ڈاؤن کرو انٹرنیٹ کو، تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. انٹرنیٹ جو ہے وہ بند نہیں تھا، سلو ڈاؤن کر دیا کہ جی انٹرنیٹ کو سلو ڈاؤن کر لیا. لیکن anyway وہ ہمارے پاس ہے بڑے سارے مال فاروق سپورٹر جو پی ٹی آئی کے ہے، وہ اس کے لیے یہ عوام کی ایک آواز ہے. تو جلسہ تو بڑا اچھا تھا. جہاں حماد اظہر کا ساتھ تعلق ہے، سو ہی از ویری وائبرنٹ پرسن، اور یس وہ سیکرٹری جنرل ہے اس کا. اور جو الیکشن ہم نے کرائے ہیں، الیکشن کمیشن کا ایک آرڈر تھا اور وہ یہ تھا کہ آپ اپنے کنسٹیٹیوشن جو پریویلنگ ہے اس کے مطابق کرو. تو الیکشن کمیشن کے آرڈر کے مطابق ہم 2019 والے کنسٹیٹیوشن پہ چلے گئے. پہلے ہمارے پنجاب میں 4 صدور ہوا کرتے تھے، اب ہمارے پاس صرف 1 صدر ہے، اور 1 صدر کے پراپر وہ فنکشنز نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنا لیا. لیکن آپ کی پارٹی کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، یس، اس میں تو پریزیڈنٹ کا عہدہ ہی نہیں ہے. نہیں، پریزیڈنٹ کا عہدہ صوبے کے لیے ہے، نہیں، اور مرکز کے لیے نہیں. مرکز کے لیے سینٹرل پریزیڈنٹ کا عہدہ ہے، لیکن الیکٹ نہیں ہوتا، نامینیٹ ہوتا ہے. اور نامینیٹ کرتا ہے چیئرمین. پرویز لائی صاحب کو جو بنایا گیا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق. میں جس وقت میں چیئرمین ہو گیا، میرا نوٹیفیکیشن ہو گیا، تو میں نے بعد میں 2 نوٹیفیکیشنیں کر دی تھیں، 3 نوٹیفیکیشن میں نے ایک ساتھ کر دی. ایک وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کا، ایک سینٹرل پریزیڈنٹ پرویز لائی صاحب کا، اور دوسرا میں نے کر دیا تھا سارے 4 صوبوں کے لیے وائس پریزیڈنٹس. کیا وہ نامینیشن ہے؟ کیا آپ کے خیال میں حماد اظہر صاحب کو، مراد سعید صاحب کو، اعظم سواتی صاحب کو، ان سب کو اب منظر عام پہ نہیں آنا چاہیے؟ گرفتاری دے دیں عدالت میں کہ اپنے مقدمات کا مقابلہ کریں اور پھر الیکشن لڑیں. دیکھیں ہم تو میئر صاحب ہر صورت چاہتے ہیں کہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں. دیکھیں جن لوگوں نے سختیاں برداشت کی اور وہ گھروں سے باہر ہے، وہ اپنے فیملی کے جنازوں پہ نہیں آ سکے، وہ جمعہ نہیں پڑھ سکے، کسی شادی غمی میں نہیں گئے، یہ 6 مہینے انہوں نے کس کرب میں گزارے، دیٹ اسپیکس فار اٹ سیلف. لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں وہ اس کے مد نظر نہیں آ سکتے. لیکن اب امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن کے پروسیس سے جب گزریں گے تو وہ آئیں گے ضرور، ایک دن تو آنا ہے. اچھا، لیکن ہماری ایک ضرورت گزارش تھرو آؤٹ عدلیہ سے رہی ہے، ہم نے درخواست بھی دی ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. اچھا، فیئر، فری اینڈ ٹرائل، ٹرانسپیرنٹ ٹرائل ہمیں دے. اچھا، آپ جب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، ہر کسی کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. لیکن وہ پارٹی جو ماضی میں یہ کہتی تھی کہ صحافیوں کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے، ببانگ دوہل، آج وہ کہتی ہے کہ ملٹری کورٹس اچھی چیز نہیں ہے. تو کچھ آپ نے کبھی اپنی جو ماضی کی غلطیاں ہیں کبھی اس پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ میں نے یہ بات کیوں کی ہے، اس لیے کہ مراد سعید صاحب جو ہیں جب وہ فیڈرل منسٹر تھے اور اس سے پہلے جب وہ فیڈرل منسٹر نہیں تھے اور وہ اپوزیشن میں تھے تو ملٹری کورٹس کے بارے میں کیا کہتے تھے، ذرا سنیں. جو بھی مجرم ہے، چاہے طارق فاطمی ہو، چاہے راؤ تحسین ہو، لیکن خبر ترتیب دینے والا، یہ پلان کرنے والا، یہ منصوبہ بندی کرنے والا، اس شخص کو قرار واقعی سزا دینے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور جو خبر ترتیب دینے والا شخص ہے اس کو اٹھایا جائے گا اور ملٹری کورٹس میں اس کا ٹرائل ہوگا. مجھے تو اس چیز کا انتظار ہے کیونکہ ہم اپنے ملک کے ساتھ ہم چاہتے ہیں. تحریک انصاف یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جس نے خبر لی کہ اس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے. بالکل، یہ ملٹری کورٹس میں اس کا ٹرائل ہونا چاہیے اور یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے. تو ہم تو یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ مراد سعید کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے میں تو ملٹری کورٹس کے خلاف ہوں. لیکن مراد سعید صاحب جو ہیں، کیا ان کو منظر عام پہ آ کے میرے سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے کہ بھائی آپ تو خود ملٹری کورٹس کو سپورٹ کرتے رہے، آپ تو کہتے تھے کہ ڈان لیکس میں جو صحافی ملوث تھے، سیرل المیڈا یا دیگر، ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے، تو اب آپ خود کیوں ملٹری کورٹ سے بھاگتے ہیں؟ نہیں، دیکھو اس کا ذاتی شاید ایک اوپینین ہوگا اور کس کنٹیکسٹ میں انہوں نے کہا ہے، یہ بات کہی ہے، تو اس کا مجھے تو اتنا اندازہ نہیں ہے. لیکن یہ ایک بات ضرور ہے کہ ملٹری کورٹس کسی صورت نہیں ہونے چاہیے. ملٹری کورٹس آر مینٹ جسٹ فار دی یونیفارم پیپل، اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوازمات لا میں پہلے سے دیے گئے اس کے ہونے چاہیے. کسی سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں کبھی جب آپ عمران خان صاحب کو جیل میں ملتے ہیں، کبھی آپ نے ان سے یہ ڈسکس کیا کہ جب آپ پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بہت سے سیولینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوا، ادریس خٹک صاحب تھے اور بہت سے لوگ تھے، تو آپ سے کبھی کسی نے پوچھا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ حامد میر صاحب، میں تو آپ کو کہتا ہوں ملٹری ٹرائلز، میں نے خان صاحب کا ٹرائل دیکھا ہے، چاہے وہ سائفر میں ہے، چاہے نیب میں، یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا جو ٹرائل چل رہا ہے.
آپ یقین کریں اگر آپ کوٹوں میں جائیں گے تو آپ کا جوڈیشل سسٹم سے بڑا ایک دل اٹھ جائے گا. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا اگر ٹرائل ہے, ہائی کورٹ آرڈر بھی کرتا ہے کہ یہ ٹرائل اوپن ہونا چاہیے, وہ پھر بھی اوپن نہیں ہے. جج صاحب جس طریقے سے ٹرائل چلاتا ہے یا جس طرح پراسیکیوشن اس کو پرسو کرتا ہے, جس طریقے سے آپ کو کٹ شارٹ کر کے آپ کو ڈیفنس کا موقع نہیں دیا جاتا, جس طریقے سے آپ کا چارج انڈائٹمنٹ کی جاتی ہے, جس طریقے سے ایویڈنس پروڈیوس کیا جاتا ہے, جو موقع آپ کو دیا جاتا ہے, جس طریقے سے آپ کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے, یہ تو انٹائر پروسیس ہی غلط ہے. ہم ایز اے نیشن دیر شوڈ بی این اینڈ ٹو اٹ. کوئی بھی مجرم ہو, جتنی مرضی ہو, آپ اس کے خلاف کوئی جرم لگائے. لیٹس ہیو پراپر پرفیکٹ سسٹم. ہمارا جوڈیشل سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس پہ بھروسہ کریں کہ یس یہاں مجھے انصاف ملے گا. لیکن یہاں سسٹم ایسا چلا گیا کہ لوگوں کو تو ملٹری کورٹس تو درکنار, اب تو سویلین پہ لوگوں کو نہیں کرتے. اگر آپ ٹرائل کورٹ میں جائیں, آپ کو لیے کیوں کر اجازت نہیں ہے لوگوں کو کہ وہ جائے اور سیپر کا ٹرائل دیکھیں. ہاں, اور جج صاحب کہتے ہیں ابھی وہ آرڈر کرتے ہیں اور وہ فیملی ممبرس کو کہتے ہیں کہ باہر جو بات ہو جائے وہ نہیں کہنا آپ نے, اور یہ بات اگر آپ نے نہیں کہنی تو ایون سوشل میڈیا پہ نہیں کہنا. اکثر اتنی سیکریسی کس بات کی سیکریسی ہوتی ہے, ان کیمرہ پروسیڈنگ بھی ہو جاتی ہے. اگر وہ نیشنل سیکرٹ کوئی آ جائے تو, اگر کوئی ایک بندہ یہ کہتا ہے آج 4 گواہ آئے تھے اور 4 گواہ نے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائے, مجھے ڈیفنس کا حق نہیں ملا گیا, تو یہ بات اگر میں باہر کر لوں اس میں کیا جرم ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ کی پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں جا رہی ہے, تو ٹکٹس کی جو تقسیم ہے اس میں وکلاء کو ترجیح دی جائے گی؟ نہیں, وکلاء کو ایسی ترجیح تو نہیں دی جا رہی, لیکن ساروں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. دیکھیں ہماری پارٹی میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ورکر ہے, اسٹرانگ سپورٹر ہے, اور پارٹی نے اپنا ایک پورا سسٹم اور میکینزم بنایا. ہمارے تو ایون کنسٹیٹیوشن میں اس کا پورا تذکر ہے کہ پارلیمنٹری بورڈ کیسے بنے گا, کس کس لوگوں کو وہ دیا جائے گا, ٹکٹ دیا جائے گا. تو وہ دیکھیں نا, اسی لیے میں نے سوال کیا تھا. پھر حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ اگر پارلیمنٹری بورڈ میں اگر انہوں نے بیٹھ کے ٹکٹ تقسیم کرنے ہیں تو ان کو پھر منظر عام پہ آنا پڑے گا. نہیں, وہ منظر عام پہ آ جائیں گے, لیکن آپ کا میرا خیال ہے اشارہ ہے اس طرف اشارہ اگر ہوگا کہ وہ کیا ٹکٹ سائن کر سکتا ہے کہ نہیں, تو ٹکٹ کے جو حصول ہے اور سائن کرنا ہے وہ روٹین میں سینٹرل سے جاتا ہے. ٹکٹ ہمیشہ چیئرمین سائن کرتا ہے, یا میں نے سائن کرنا ہے, یا سیکرٹری جنرل نے سائن کرنا ہے, یا جو الیکشن کمیشن ایک لیٹر لکھتا ہے روٹین میں, اس کے مطابق ہم ان کو ایک فارمیٹ دیتے ہیں کہ ہم اترائز کرتے ہیں فلاں فلاں بندوں کو وہ کریں گے. لیٹس سپوز ہم 2 وکیلوں کو کرتے ہیں کہ جی حامد خان صاحب سائن کریں گے, عمر ایوب صاحب سائن کریں گے, شبلی صاحب سائن کریں گے. سو دس از ہاؤ اٹ ورکس. تو لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ کل پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں, پنجاب کے سابق گورنر ہیں, سابق اٹارنی جنرل ہیں, وہ الیکشن لڑیں گے؟ مجھے ابھی خیال نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے. سو فار تو انہوں نے کوئی اندیہ نہیں دیا, لیکن اگر وہ لڑتے, میری ان سے بات ہوئی ہے, انہوں نے مجھے تو بتایا کہ میں الیکشن لڑوں گا. اچھا, مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ وہ کب کے. تو اگر فرض کریں وہ درخواست دیتے ہیں تو پھر آپ کو ٹکٹ تو دینی پڑے گی. دیکھیں وہ آ جاتے ہیں تو خان صاحب ہی نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن اینی وے دیکھیں گے, خان صاحب نے کرنا ہے. اگر وہ آ جاتے ہیں تو دیکھیں گے انشاءاللہ. تو جہاں سے وہ اپلائی کریں گے وہیں سے ان کو ٹکٹ ملے گی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ کوسا صاحب اچھے طرح جانتے ہیں پارٹی کے ایک ڈسپلن کو, فارمیلٹی کو, پارٹی کا فیصلہ کرے گی. لیکن ابھی تک میرا نہیں خیال, انہوں نے مجھے نہیں کہا ہے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے, نہ خان صاحب کو کوئی. آپ نے ٹویٹ میں تو ان کو ویلکم کیا؟ یس, میں نے ویلکم کیا. یس, وی آر ویری ہیپی کہ انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا, اور بڑے اچھے سپورٹر رہے ہمارے پاس, اینڈ بہت اچھے وہ ہے فگر ہے پولیٹیکل, گورنر رہے, اٹارنی جنرل رہے, بڑے اسٹرانگ فگر ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ چودھری اعتزاز حسن صاحب کو بھی آپ پی ٹی آئی میں آ جانا چاہیے؟ آئی ووڈ لو ٹو سی ہم ان پی ٹی آئی, بٹ اٹ سیمز اے بٹ ڈیفیکلٹ, کیونکہ وہ بڑے کمیٹڈ ہے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے پاس. ادروائز میری تو بڑی دلی خواہش ہے کہ وہ آ جائے. اچھا, اب کیونکہ یہ سارے ایسے لوگ ہیں کہ یہ بڑے پرنسپل اسٹینڈ ہمیشہ سے لیتے رہے, اور یہ سب چیزوں سے بالا تر ہو کے قوم کے لیے سوچتے ہیں. اچھا, اور جب ایسے لوگ ہیں تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پی ٹی آئی جو ہے واحد پارٹی ہے جو ان پرنسپل پہ وہ بلیو کرتی ہے. میر صاحب, میں آپ کے سامنے ابھی بیٹھا ہوں, ایک آرڈنری ورکر. دس از اے ہسٹری ان دا میکنگ ان پاکستان. نو باڈی کوڈ ہیو تھاٹ کہ کوئی بندہ پی ٹی آئی کا چیئرمین بنے گا, اور وہ بھی بنیر کا ایک ریزیڈنٹ, اس ایکسپیرینس کے ساتھ بنے گا, اور موروثی سیاست پہ نہیں جائے گا. خان صاحب کے سامنے, آلدو خان صاحب کی فیملی کی بھی کوئی ایسی خواہش نہیں تھی, بالکل فیملی کی یہ ہرگز خواہش نہیں تھی کہ وہ, لیکن خان صاحب نے کہا کہ میں نے اگر خاندان میں دینا ہوتا تو یہ 27 سال کی اسٹرگل کرتا. اچھا, لیکن آپ نے کچھ سوچا کہ عمران خان صاحب کی نظر انتخاب آپ پہ کیوں پڑی؟ آپ میں ایسی کیا کوالٹی ہے کہ انہوں نے کہا یہ گوہر علی خان کو چیئرمین ہونا چاہیے؟
یس خان صاحب نے یہ تو خان صاحب آئیں گے تو وہ بتائیں گے، لیکن خان صاحب کے ساتھ میرا الحمدللہ بڑا اچھا تعلق رہا ہے جب سب سے میں خان صاحب کے ساتھ 9 مئی تو اس کی وجہ نہیں ہے جب ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو مارا گیا تو اس وقت آپ کو بھی مار پڑی؟ وہ 9 مئی میں بھی خان صاحب کے ساتھ تھا. 12 مئی کو جب ہم جا رہے تھے سارے وکیل موجود تھے تو میں اور خان صاحب اکیلے چلے گئے تھے لاہور، اور سارے راستے پہ ہم نے یہ سارے ڈسکس کیا تھا. وہ جو ویڈیو اس وقت تھی وہ بھی میں نے لے لی تھی اور اکٹھے تھے. لیکن آن اینڈ آپ جب بھی ہوتے تھے تو خان صاحب کے ساتھ بڑا ایک کلوز ریلیشن رہا ہے اس پیریڈ میں، بہت کلوز ریلیشن رہا ہے. اچھا، ایک یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں جی، اور وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. گور علی خان صاحب، جس زمانے میں آپ پیپلز پارٹی میں تھے، میں بات کر رہا ہوں 2007-2008 کی، تو اس زمانے میں خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے اکبر ایس بابر صاحب، اور ابھی جو آپ کی الیکشن کمیشن میں بہت سے جو پرابلمز ہیں اس کی ایک وجہ اکبر ایس بابر صاحب بھی ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی بھی تحریک انصاف میں ہوں. آج بھی انہوں نے ایک دعویٰ کیا، سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے سپریم کورٹ کے جو آرڈر کا حوالہ ہے وہ بھی دے دیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ اکبر ایس بابر پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہے. کہ الیکشن کمیشن کا جو ایک فیصلہ ہے مئی 2017 کا، پھر مئی 2018 کا، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس میں پیرا 54 ہے جس میں انہوں نے ہر جگہ لکھا ہے کہ نہ صرف یہ ممبر ہے بلکہ فاؤنڈر ممبر ہے. تو جب عدالتی فیصلے موجود ہیں تو اسی لیے ہم نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی کہ اب ان کو کنٹمپٹ کیا جائے ان کے خلاف. تو یہ بتائیں کہ یہ جو اکبر ایس بابر صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی بھی تحریک انصاف کا بانی رکن ہوں، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، بابر نے آج تک اگر کوئی درخواست دی ہے تو ہمیشہ سے پی ٹی آئی ہی کے خلاف درخواست دی ہے. اور جو ایک دن یہ وہاں ان کے سینٹرل آفس میں بھی آیا ہمارے، تو اس نے کہا یہ میں 13 سال بعد آیا ہوں. اور جتنی سختیاں پی ٹی آئی پہ گزر رہی ہے، اس نے کبھی پی ٹی آئی کے سپورٹر، ورکر، ممبر کے قریب تک نہیں گیا. چلو ہم نہ صحیح، کوئی آفس بیرر نہ صحیح، کوئی 10 بندے یہ دکھائیں کہ ان کے پاس پی ٹی آئی کے ہوں. یہ نہ ہمارا ممبر پہلے کبھی تھا، اس کے بعد نہ ہمارا ممبر رہا ہے، نہ ہمارے سیکٹری انفارمیشن تھا. یس تھا، بالکل. اس نے جو کمپلین ہمارے خلاف فائل کر دی فارن فنڈنگ کیس میں، اس لیے نکال دیا تھا. آج بھی اسی کا تذکرہ ہوا تھا. ہمارے الیکشن کے کنسٹیٹیوشن کے مطابق پی ٹی آئی آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ کون بندہ پارٹی کا ممبر ہو سکتا ہے. اور یہ جج صاحب نے بھی آبزرو کر کے کیا کہ ونس اے ممبر ڈزنٹ مین کہ یو آر اے ممبر فار لائف. یہ اس کے تو کوئی ریکوائرمنٹس ہے. تو یہ ہمارا کوئی ممبر نہیں ہے. اور یہی ہمارا الیکشن کمیشن سے ایک بہت بڑا گریونس ہے کہ اس قسم کی بزی بوائے اگر آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور اس قسم کے لوگ لے کے آ جاتے ہیں جن کا الیکشن کے ساتھ کوئی سروکار. ہمارا فار انسٹنس میر صاحب ہمارا پینل بیس الیکشن ہے. پینل بے کس طرح الیکشن ہے کہ اگر میں نے الیکشن کنٹیسٹ کرانا ہے تو میرا پینل اگر ہے اس کا پنجاب کے لیے، تو پنجاب صدر اور میرے ساتھ جو باقی آفس بیرر ہے یہ 20 آفس بیرر ہوں گے. ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں آیا. ایک پیج کی ان کی اپلیکیشن ہے کہ میں دفتر آ گیا تھا، فارم اویلیبل نہیں تھا، اور نہ ان کے ساتھ نمبر لکھ کے. دوسری ہمارے جو ممبرشپ کے کارڈ ہے جو میں نے آپ کو فگر دیا 8,37,000، ان سب کے ساتھ ایک کارڈ ہے اور وہ آپ کمپیوٹر ایپ میں بھی ڈالیں گے تو آٹومیٹیکلی نادرا کی طرح آپ کے پاس آئے گا. یہ ہمارے ممبر ہے نہیں. الیکشن کمیشن خواہ ان کو ہمارے ممبر کیوں بنا رہا ہے؟ ہمارے یہی گریونس رہی الیکشن کمیشن کو کہ ان کی اپلیکیشن ہے تو ایون ایکس پارٹی ہو کر کے ڈسمس ہونے. اچھا، ایک اور بھی ایشو ہے، وہ بھی ذرا بتا دیں کہ یہ جو ایک عمیر نیازی صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی تھی، اس کا فیصلہ آیا اور پھر سپریم کورٹ نے ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دے دیا. تو اسی طرح کی اب ایک اپلیکیشن جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی فائل ہو گئی ہے. آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہر صورت میں ہو. جی ہاں. آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو پٹیشن ہم نے اس وقت فائل کر دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں عمیر صاحب نے فائل کر دی تھی، اور ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں بھی اس قسم کی ایک پٹیشن فائل کر دی تھی. اور پشاور کی جو ہماری آرگنائزیشن انہوں نے فائل کر دی. ہمارا ایشو یہ تھا کہ ہم، اور یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے کہ ہم نے فائل کی، اپریل میں دیکھو تو اس وقت بھی ایک ایسی پٹیشن فائل ہو گئی تھی. اور ہمارا گریونس صرف یہ رہا ہے کہ کائنڈلی جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہے اور ریٹرننگ افسران ہیں یہ آپ عدلیہ سے لے لیں بجائے اس کے کہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر آپ ان کو لے لیں، کیونکہ وہ ایک تو گورنمنٹ آفیشل ہوتے ہیں
اور وہ پریشر میں بھی آ جاتے ہیں، ان کو لا بھی نوئنگ اتنے نہیں ہوتے، ان کے ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا الیکشنوں کا، اس لیے یہ بڑا افیکٹ کرتا ہے فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو۔ تو ہم نے ادھر بھی ہائی کورٹ میں کہا تھا کہ آپ ان کو اتنا کر دیں کہ الیکشن کمیشن کو آرڈر دے کہ جوڈیشری سے لے لے بجائے اس کی ڈی سی ہو، تو ہم اتنا ہی چاہ رہے ہیں۔ لیکن یہ بڑا میں نہیں سمجھتا یہ سپریم کورٹ کے لیے مناسب بات ہے کہ وہ جو پٹیشنر ہے ان کو آپ کنٹیمپٹ کا نوٹس کریں، کیونکہ اس میں تو سرے سے ذکر ہی نہیں تھا کہ آپ الیکشن روکیں۔ دیکھیں ہم کیسے میر صاحب الیکشن روکیں، 2 حکومتیں ہماری ختم ہوئی، 3 مرتبہ سپریم کورٹ میں چلے گئے، 7 پٹیشنیں ہائی کورٹ میں فائل کی، بار بار سپریم کورٹ کے چکر لگاتے رہیں کہ آپ الیکشن کا آرڈر کر لے کہ الیکشن ہو جائے، کنٹیمپٹ پٹیشنیں ہم نے لگوائی، تو ہم الیکشن ڈیلے کر رہے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہی یہی کہ الیکشن ہو، لیکن الیکشن آن ٹائم ڈزنٹ مین فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن۔ ہمیں پارٹیسپیشن کی اجازت ہو اور لوگ بھی ایسا ہو۔ اچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو 2018 کا الیکشن تھا وہ فیئر اینڈ فری الیکشن تھا؟ دیکھیں میر صاحب، فری اینڈ فیئر تو میں سمجھتا ہوں بالکل تھا، لیکن اگر ایک وقت سم ٹائم پہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے کیا کہ 2018 کے الیکشن میں نواز شریف صاحب شامل نہیں ہو سکے کیونکہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا۔ تو اب اگر خدا نہ خواستہ 2024 کے الیکشن میں آپ کی پارٹی کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب وہ حصہ نہیں لیتے، تو کیا پھر آپ کہیں گے کہ یہ الیکشن جو ہے فیئر اینڈ فری نہیں ہے؟ تو یہ تو وہی صورتحال ہے جو 2018 میں نواز شریف کی تھی۔ میر صاحب 2018 اور 2024 جو ابھی آئے گا یا 2023 کی یہ سرکمسٹانسز جا رہے ہیں، اس کا بالکل کوئی موازنہ نہیں۔ اچھا، 2018 میں کسی کو اٹھایا نہیں گیا، جیل میں نہیں رکھا گیا، لائلٹی نہیں چینج کروائی گئی، کسی کو بند نہیں کیا گیا، ان کو کمپین سے نہیں روکا گیا، ان کے دفاتر بند نہیں کیے گئے۔ آج بھی ہمارے بلوچستان کا دفتر بند ہے، وہ کہتا ہے کینٹ ایریا میں، ہم جو کینٹ ایریا والے ہیں وہ کہتا ہے ہمیں نہیں پتہ، جو ڈی سی ہے وہ کہتا ہے وہاں تو ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ تو کینٹ ایریا کا ہے۔ تو دفاتر ہمارے بند، ورکر سپورٹر ہمارے ان ہائیڈنگ، اور پارٹیسپیشن کی گنجائش ہی نہیں۔ اور اگر آپ کسی بھی جگہ نواز شریف صاحب الیکشن میں اگر حصہ لیتے ہیں تو اس پہ تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں مجھے تو اعتراض ضرور ہوگا۔ اچھا، کیا وہ اعتراض یہ ہوگا، دیکھیں میر صاحب جس طریقے سے اس کو لایا گیا یہاں، ان کو 2 مہینے ہوئے نہیں، ابھی بھی 2 مہینے ان کے پورے نہیں ہوئے، شاید یہ کل پرسوں پورے ہو جائیں گے 2 مہینے، اور 2 مہینے کے پہلے ان کے 2 کیسز ختم ہو گئے، بٹ دیکھیں وہ ڈسکوالیفائڈ ہے۔ سپریم کورٹ نے جس کے ڈائریکشن کی انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے، اگر سپریم کورٹ اس کی ایک فیور میں ایک اور ججمنٹ دے دیتی ہے سی ایم اے پہ یا کسی اور پٹیشن میں کہ نہیں وہ کوالیفائڈ ہے، پھر تو اس کی کوالیفیکیشن ہو سکتی ہے، لیکن اس کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے وہ تو فائنڈنگ موجود ہے سپریم کورٹ کی، اور سپریم کورٹ اپنی فائنڈنگ کی آپ ہی۔ آپ کے خیال میں کہ نواز شریف صاحب ابھی تک ڈسکوالیفائی الیکشن نہیں لڑ سکتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں لڑ سکتے۔ پہلے وہ ڈسکوالیفائڈ تھے بائی دا ریزن آف نیب کا آرڈیننس، کیونکہ اس کی وجہ سے جو کنوکشن ہوئی تھی وہ 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہے۔ اب نیب نے اپنے اتنے ذہیم رپورٹ کو کہا کہ مفروضے پہ مبنی ہے، تو کورٹ نے اس کو ایکورٹ کر دیا۔ وہ ایشو اگر اس کا ختم ہو گیا، لیکن جو 62(1) ایپ کی ڈکلیریشن ہے وہ سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن بیسڈ ہے، اس کو آلدو انہوں نے سیکشن 232 میں امینڈمنٹ ضرور کر لی، بٹ وہ اس امینڈمنٹ کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ یہی ریزن ہے کہ ابھی قاضی فیصل صاحب ایک ججمنٹ سن رہے تھے بلوچستان کا، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں جنوری میں اس کا فیصلہ کریں گے کہ اگر صادق اور امین جو ہے وہ اس کی ٹینیور کتنا ہو۔ اچھا، ہماری گفتگو میں بلوچستان کا ذکر آ رہا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ آج بلوچستان کے شہر تربت میں ایک پیپلز پارٹی کا ورکرز کنونشن ہوا، جس میں نگران حکومت کے جو سابق وزیر داخلہ ہیں سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ بڑی اہم بات ہے کہ وزیر داخلہ جو ہیں انہوں نے وزارت داخلہ سے استعفیٰ دیا اور وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ لیکن یہی جو تربت شہر ہے، یہاں پہ کچھ دن پہلے ایک بلوچ نوجوان جو ہے اس کو سی ٹی ڈی کے ہاتھوں اس کا قتل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے ایک لانگ مارچ شروع ہوتا ہے، یہ کوئٹہ پہنچتا ہے۔ اب کوئٹہ سے وہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے، اس کو پنجاب کا جو کی انٹرنس ہے ڈی جی خان، وہاں پہ اس لانگ مارچ کو روکا گیا، وہاں پہ ان کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، وہاں پہ جو کچھ مقامی رہنما ہے بی این پی مینگل کے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، جس میں ذوالفقار بلوچ صاحب جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ تو صورتحال یہ بنتی ہے کہ یہ جو بلوچ عورتیں ہیں، اس میں اس لانگ مارچ میں زیادہ جو تعداد ہے وہ بلوچ عورتوں کی ہے۔ تو یہ لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں، یہ مسنگ پرسنز کی فیملیز ہیں، ان کے بارے میں نہ تو آج پیپلز پارٹی کا جو تربت میں ورکرز کنونشن ہوا وہاں پہ بات ہوتی ہے،
نہ ہی مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ آج کل ان کی بات کرتے ہیں، اور تحریک انصاف والے بھی ان کے بارے میں کوئی ہمیں زیادہ بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہ ایک مشترک چیز ہے کہ تحریک انصاف ہو یا کوئی اور مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی ہو، ان کے اپنے لوگوں کو اگر لاپتہ کر دیا جائے تو اس کی وہ بات کرتے ہیں، لیکن جو بلوچ نوجوان غائب کیے جاتے ہیں ان کی فیملیز اگر اسلام آباد میں آ کے اتنے دنوں سے کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ احتجاج کریں، ان کے کیمپ پہ کوئی نہیں جاتا، تو یہ کیا ان کا مسئلہ کیا ہے ان سب کا؟ یہ ایک دوسرے سے اتنا تعاون کیوں کرتے ہیں؟ ان کی آپس میں اتنی مماثلت کیوں ہے؟ اس پہ بات کریں گے گور علی خان صاحب سے وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ بیرسٹر گور صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ نگران حکومت کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، آپ کو سرپرائز تو نہیں لگا؟ دیکھو از مور دین اے سرپرائز بٹ دس واٹ یو آر ایکسپیکٹنگ فرام ڈے ون۔ ہم نے کہا تھا کہ جو موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ تو پریویس حکومت کی ایک ایکسٹینشن ہے، اور پریویس کی ایکسٹینشن یہی تھی، یہی تو ریزن ہے کہ ابھی یہ کیئر ٹیکر تھے تو انہوں نے بلاول صاحب کو بھی بلایا تھا، کئی فنکشن میں اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے تھے۔ اب الیکشن کمیشن نے ایک منسٹر کو جو پہلے بلائے گئے تھے ان کو تو نوٹسز بھیجی تھے، اس کو بھی بھیجنا چاہیے تھا، لیکن لا میں ایک جو پروویژن ہونا چاہیے اور یا الیکشن کمیشن کو ہونا چاہیے کہ دا مومنٹ یو ٹیک اوتھ کسی بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں، تو نہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، نہ ہی آپ کی جو نیئرسٹ فیملی ہے بیٹے اور بھائی، نہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا غلط پروسیس ہے کہ میں چلاؤں اور تب تک میں کنٹینیو کروں جب تک شیڈول نہیں آتا۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے وقفے سے پہلے ایک سوال اٹھایا کہ آج پیپلز پارٹی کا تربت میں ورکرز کنونشن ہوا، لیکن تربت شہر میں ایک بلوچ نوجوان مارا گیا، اس پہ احتجاج کرنے والی خواتین تربت سے کوئٹہ گئیں، کوئٹہ سے اب وہ اسلام آباد کی طرف آ رہی ہیں، اس کا پیپلز پارٹی کے کنونشن میں کوئی ذکر نہیں ہوا۔ مسلم لیگ نون والے بھی ان کا کوئی ذکر نہیں کرتے اور تحریک انصاف بھی کوئی ذکر نہیں کرتی۔ یہ تینوں بڑی پارٹیوں میں اتنی مماثلت کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میر صاحب، وہ یہی تو ایک پرابلم ہے، سب سے بڑا پرابلم ہے۔ سم ٹائم ان کو اتنی پبلسٹی نہیں ملتی، نہ ان کو اٹھایا جاتا ہے، نہ ان لیڈرشپ کے نوٹس میں لایا جاتا ہے، اور یہی علاقے میں جب یہ بات پھیل جاتی ہے تو لوگ کنسیڈر کرتے ہیں اپنے آپ کو، جی ہم تو ایک آؤٹ کاسٹ ہو گئے۔ اور بلوچستان کے کوئی سارے ایسے سیکٹر ہیں جن کے ساتھ واقعی زیادتیاں بہت ہو رہی ہے اور ان کی گریوینس حل نہیں ہو رہے، اور انسٹیٹیوشن کی بھی اس میں یہ ہے کہ اتنے انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن نہیں کہ بر وقت ان کی داد رسی کرے، جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کبھی سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، کبھی اسلام آباد تک آئیں، کیونکہ اگر آل دا وے آپ لانگ مارچ کرو اور اسلام آباد آ جاؤ تو شاید آپ کو کوئی سنے، شاید آپ کی بات سنی جائے کہ کوئی آپ کو سپورٹ کرے، ور نہیں کرتے۔ اس کا ایک پراپر سسٹم ہونا چاہیے۔ بلوچستان کی جو ایشوز ہے اس کو ہر صورت وہ ہونے چاہیے۔ آپ کا جو پارٹی کا مینیفیسٹو آ رہا ہے اس میں کوئی چیز آپ شامل؟ مینیفیسٹو ہمارا آ رہا ہے انشاءاللہ، بہت جلد، بڑا ایکسٹینسو مینیفیسٹو ہے، اس میں بلوچستان کا بھی ذکر ہے اور بڑے اچھے ریفارمز ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر گور علی خان صاحب، اجازت، اللہ حافظ۔